डॉक्टर महारंग बलोच के ऊपर आप उसको जो है इंडिया के प्रॉक्सी कहते हैं, आप बलोच यकजहती कमेटी को इंडिया के प्रॉक्सी कहते हैं, लेकिन आज तक आपने इस चीज को साबित ही नहीं किया। आज तक आप इस हद तक मजबूर हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच को आपने एक 3 MPO के केस के ऊपर डाला है। आपके पास सबूत है, अगर वाकई में आपके पास वो प्रूफ्स हैं जो आप साबित कर पा रहे हैं, तो आप आए अदालत के सामने, हम भी तैयार हैं। एक बात जिसको उठाया गया कि जी BYC जो है वो कभी भी पुरतशद्दुद वाक़यात या बिलखसूस जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत तो नहीं की, लेकिन लाशें वसूल करने आ गए। आप लोग BLA की या वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाई, वो एक पंजाबी या एक फौजी मारे जाते हैं, उसकी मजम्मत नहीं करते। एक दफा नहीं, कई दफा मुजम्मत किया है, हम अब भी मुजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे मुजम्मत करने से क्या होता है? चले मैंने अभी मुजम्मत किया, मेरे मुजम्मत करने से आ जाती है कोई तब्दीली, कोई चेंज आ जाती है? या बलूचिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, मेरे मुजम्मत करने से वो तब्दील हो जाएंगे? या बलूचिस्तान में इस वक्त जो बदअमनी की, कत्ल वारत की जो है एक फिजा कायम है, आया वो मेरे या डॉक्टर महारंग बलोच की मुजम्मत करने से खत्म होती है? इस बात को समझने की जरूरत है कि हमसे बारहा जो मुजम्मत के मुतालबे किए जा रहे हैं, आया कभी हमसे भी पूछ लिया जाए कि हम लोग किस वजह से सड़कों पर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलूच नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज खसूसी इंटरव्यू और खसूसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान है उनका नाम समीदीन है, और उनके नाम से कौन आगाह नहीं, बलूच यकजहती कमेटी की रूह रवां है, मरकजी रहनुमा है, और कैथोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर चुकी हैं। और रिसेंट सिनेरियो में आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद बड़े लेवल पर एक क्रैकडाउन हुआ और डॉक्टर महारंग बलोच समेत मेन लीडरशिप जो है इस टाइम जेल में है। जानेंगे सूरत हाल के हो क्या रहा है, और बहुत सारे सवालात हैं जो पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो समी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त किया। कैसी हैं आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का एहसान। ये बताइएगा समीदीन के ये जो हालिया जाफर एक्सप्रेस का वाक़या और जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया, आपकी टेक क्या है? आप क्या देख रही हैं कि क्या हुआ? और जिस अंदाज में बताया गया कि जी लाशें उठाई जा रही थी और एक बयानिया वो है, एक एक आपका नुक्ता नजर भी आना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस वे का हमला हुआ और इसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी लेवल पे जो स्टेट की तरफ से एक नैरेटिव बनाया गया, लेकिन मैं ये वाज़ेह करती चलूँ कि ये क्रैकडाउन या ये बयानिया सिर्फ जाफ़र एक्सप्रेस वे के हमले के बाद से नहीं हुआ है, बल्कि बलूच यकजहती कमेटी तकरीबन 2 साल से मुतवातिर मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स का सामना कर रहे हैं। जब हम इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करके आए थे और वहाँ पर इस्लामाबाद में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद थे, और पूरे इस्लामाबाद ने, पूरे मुल्क ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो है साथियों पर जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के माओं के ऊपर उनके लवाहिकीन को जेलों में डाला गया, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंक दिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो एक राजी मुच्ची हमने ग्वादर में मुनक्किद किया था, और उसको रोकने के लिए किस किस्म के हथकंडे और किस तरीके से रियासती जबर का सामना करना पड़ा हमें। पूरा बलूचिस्तान बंद कर दिया गया कि बलूच यकजहती कमेटी के इस राजी मुच्ची को कामयाबी ना मिले। और इसके बाद भी मुख्तलिफ जो है वक्तों में जब भी हमारे एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, चाहे वो क्वेटा में हों, कराची में हों या बलूचिस्तान के दीगर जगहों पे हों, वहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से पुलिस की तरफ से हमारे मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद हुआ है। और दूसरी जानिब से हमने देखा है कि हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से या फिर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात बलूच यकजहती कमेटी के ऊपर लगाए गए हैं या उसके कारकुनों और रहनुमाओं के ऊपर लगाए गए हैं। तो पहली बात यह कि जो जाफर एक्सप्रेस वे के ऊपर हमला हुआ, ये सिर्फ वही जो एक एक्सक्यूज था, एक जवाब था, उसको मजीद जो है मजबूत करने के लिए, उस नैरेटिव को मजीद जो है वसत देने के लिए ये बयानिया इस्तेमाल किया गया कि बलूच यकजहती कमेटी ने जो जाफर एक्सप्रेस वे में जो मुसल्लह अफराद थे उनकी लाशों की वसूली के लिए जो है एहतजाज किया। पहली बात तो ये है कि जो बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज तक किसी मीडिया में नहीं चलाया गया कि एग्जैक्टली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पर था।
میں اس بات کو جو ہے اس پہ میں کلیئر کروں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس وے کا حملہ ہوا اس کے 2 دن بعد جب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ جو لاشیں سول ہاسپٹل میں، کیونکہ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی کہ 23 کے قریب لاشیں کوئٹہ سول اسپتال میں لائی گئی ہیں، اور چونکہ جو بلوچ مسلح گروہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ 13 کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزید 10 یا 12 لاشیں ہیں وہ کس کی ہیں۔ اس کو بھی میں ماضی کے واقعات کے ساتھ لنک کرتی چلوں کہ ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، جب بھی اس طریقے کے بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں یا پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلے سے اسٹیٹ کی کسٹڈی میں جو جبری طور پر گمشدہ افراد ہیں ان کو گولیاں مار کر ان کی لاشیں پھینک دی گئی ہیں، اور ان کو فیک انکاؤنٹر کر کے بیانیہ بنایا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ان کو مارا گیا ہے۔ یہ اس کی جو ہے زیارت جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو میں لنک کروں، یا اس کے بعد جو مچ میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد جبری طور پر گمشدہ افراد کی لاشیں جو ہے لواحقین کو وصول ہوئی ہیں، تو اس بات کا خدشہ تھا ہمیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ہمیں خدشہ تھا کہ جو مزید 12 لاشیں ہیں، 10 لاشیں ہیں، وہ لاشیں کس کی ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے ایک جو ہے ایک لیگل ایک مطالبہ کیا کہ اگر جو 13 لاشیں وہ جو بلوچ مسلح تنظیمیں جو کلیم کر رہی ہیں وہ ان کی ہیں، تو مزید جو 10 لاشیں ہیں وہ کن کی ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا ایک جو ہے ایک راز کے ذریعے رات کے اندھیرے میں ان لاشوں کو کاسی قبرستان میں دفن کیا گیا، تو اس بات سے ہمیں کافی خدشہ تھا کہ اس میں وہ لوگ جو پہلے سے اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہیں ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ لہٰذا بلوچ یکجہتی کمیٹی نے صرف اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو لاشیں ہیں اس میں اگر 13 لاشیں وہ جو مسلح جو ہے تنظیمیں ان کی ہیں، تو مزید جو 10 لاشیں ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ یہ لوگ کس کی ہیں اور یہ لوگ کون لوگ ہیں۔ اگر واقعی میں اس کے اوپر ایک شفاف تحقیق ہوتی، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک پروسیس ہوتا، تو اس میں یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ یہ وہ ملیٹنٹ تنظیم کے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی بحث آگے رکتی ہی نہیں، وہ بات ہی ختم ہوتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس بات کو ایک جواز بنایا گیا اور مختلف پروپیگنڈے بنائے گئے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی سول اسپتال میں گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے دروازے توڑے ہیں، وہ لاشیں وصول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے حد تک کی بیانیہ ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک جو ہے سازش ہے۔ اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ سول اسپتال میں گئے تھے اور انہوں نے زبردستی لاشوں کو لینے کی۔ ہاں البتہ یہ کلیم بی او آئی سی نے کیا ہے کہ وہ جو لاشیں تھیں آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ مزید جو 10 لاشیں تھیں وہ کس کی تھیں اور کون لوگ تھے۔ تو یہ بحیثیت جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین، میرے اپنے والد جبری طور پر لاپتہ ہیں، میرے اوپر یا میرے گھر کے افراد کے اوپر کس قسم کی ایک ذہنی اذیت اور ایک کرب سے ہم لوگ گزرتے ہیں جب اس طریقے کی لاشیں آ کے ملتی ہیں۔ اور بارہا ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ تشویش اور یہ اس طریقے کے خدشے اٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، تو آپ اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ ہسپتال جانا یا وہاں پر جو بتایا گیا کہ وہاں پر دھاوا بولا گیا، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی بالکل بالکل اسی طرح ہے، اور آج تک کسی بھی صحافی نے، کسی بھی میڈیا پرسن نے یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ آخرکار وہ جو کانفرنس ہوئی تھی وہ پریس کانفرنس ہے کیا، کس چیز پر ہے۔ آج تک کسی نے اس چیز کو چلانے کی زحمت نہیں کی، صرف وہ جو ایک ریاستی رٹ ہے، جو ایک ریاستی بیانیہ ہے، اس کو لے کے پاکستان کی تمام اشرافیہ، پاکستان کے تمام صحافی اور سیاستدان اس چیز کو بار بار چلا رہے ہیں، لیکن جو اصل واقعات ہیں، جو صداقت ہے، اس تک کبھی کسی نے جا کر جو ہے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اصل میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس چیز کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سمے وہ جو پریس کانفرنس جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ یقیناً ریکارڈ ہوئی ہوگی، تو اس کا کوئی ریکارڈ کوئی موجود ہے جو پوری پریس کانفرنس جس کو استفادہ کیا جا سکے یا اصل حقیقت تک پہنچا جا سکے؟ جی اس کا پریس کانفرنس وہ کوئٹہ پریس کلب میں ہوئی تھی اور میڈیا پرسنز کے سامنے ہوئی تھی، اور جو ہے یہ آن دی ریکارڈ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ کسی بند کمرے میں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کہیں پر کسی بھی جگہ سے ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں، اس پریس کانفرنس کو آپ لے کے چلا سکتے ہیں۔
درست ہے. یہ بتائیے کہ اس ٹائم ڈاکٹر مارنگ بلوچ آلموسٹ میرے خیال میں 2 مہینے مکمل ہو چکے ہیں, اتنی قیادت آپ کی جیلوں میں ہے اور ان کا کیسز کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک غیر یقینیت ہے, کیونکہ جب آپ ایک فیئر اور ایک جو ہے ٹرانسپیرنٹ ایک لیگل پروسیس کے تحت اگر آپ جیل میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک بات کی اطمینان ہوتی ہے کہ ایک لیگل پروسیس کے تحت آپ کے کیس کو چلایا جائے گا اور قانون اور شواہد کے بیسس پہ آپ کے کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا, اور اگر کوئی گلٹی ثابت ہوتی ہے تو اس کو سزا ملتی ہے, اگر کوئی جو ہے بے گناہ ثابت ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہیں ثابت ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے باعزت بری کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. عدلیہ صرف ان اداروں کی اعلی کار بنی ہے جو ہم نے دیکھا ہے اس پورے پروسیس میں جس طریقے سے 10 دن تک اس پروسیڈنگ کو روکا گیا, اور وہ جو آخری فیصلہ آنے والا تھا اس کے لیے 10 دن لگے, اور یہ پورے 2 مہینے میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریاستی اداروں کی جانب سے کوئی بھی قسم کی ایک بھی ثبوت کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا کہ اس میں کون لوگ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں آیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں, یا کن بیسس پہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت اور جو ہمارے مزید 5 ساتھی اس وقت جیلوں میں بند ہے ان کو کس جرم کے تحت جو ہے جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو یقیناً جہاں پہ ایک فیئر اور ایک ٹرانسپیرنٹ ایک لیگل پروسیجر نہ ہو آپ کے کیس کے اوپر, تو اس میں مختلف قسم کے خدشات اور جو ہے مختلف طریقوں سے آپ کو تھریٹس کا سامنا ہوتا ہے. آپ کی ایک نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی بلکہ وہاں کی جو آپ کی سیکیورٹی ہے, یا جس طریقے سے جیل کے اندر ہمارے جو تنظیم کے ساتھی ہیں, کارکن ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ اور جو برتاؤ اور جو سلوک کیا گیا, جیل کے اندر ان کے اوپر تشدد کی گئی, ان کو مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا, آئے روز ان پر تشدد کرنے کے جو ہے خبریں وہاں سے نکلتی ہیں. تو اس بات میں ہمیں نہ صرف ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بلکہ جتنے لوگ خواتین کی بات جی کریں, اوور آل میلز کی بات کریں, خواتین پر بھی تشدد ہوا ہے؟ جی خواتین کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. بیبو بلوچ کو گھسیٹتے ہوئے ہودہ جیل سے جو ہے ان پر تشدد کر کے ان کو جو ہے پشیر جیل رکھا گیا, اور 1 ہفتے بعد ان کو دوبارہ بے ہوشی کی حالت میں ان کو یہ نام دوبارہ واپس ہودہ ریپیٹ جیل کیجیے میں گا, لایا گیا, جو کہ بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کی گئی تھی. نام جی کٹ گیا تھا بیبو نام. بلوچ جو پہلے دن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ جن کو گرفتار کیا گیا تھا, اور وہ آج بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ موجود ہیں. تو جیل کے اندر سے جس طریقے کے جو ہے معلومات اور جس طریقے کے جو وہاں کے واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں, اس بات سے نہ صرف وہاں اندر جو گرفتار جو مقید وہاں کے ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے, بلکہ ہم سب کو, پوری بلوچ قوم کو ان کی زندگی کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں کہ جس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. اور اس ٹائم پہ نہ صرف ان کی جو ہے فریڈم کو ان کی جو ہے مقید کیا گیا ہے, بلکہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال میڈیا کے اوپر جو ریاست کے نمائندے ہیں, جس طریقے سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, اس کو جو ہے انڈیا کے پراکسی یا دہشت گردوں کے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی تنظیم کہہ رہے ہیں. تو اس بات سے ہمیں کافی ان کی زندگی اور ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی آزادی کے حوالے سے مختلف قسم کے خدشات لاحق ہیں. اور جس طریقے سے عدلیہ کا رویہ رہا ہے, عدلیہ کے رویے کے بعد ہمیں اس بات کی بھی امید نہیں ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایک لیگل پروسیجر کے تحت ان کے کیس کو آگے لے کے جائے گا, بلکہ اس بات سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جو مقتدر لوگ ہیں, جن لوگوں نے زبردستی 3 MP کے ایک ناجائز کیس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر ساتھیوں کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ان کی ہی کہنے پر, ان کے ہی جو ہے فیصلے پر ان کو شاید کبھی چھوڑ دیا جائے گا یا شاید کبھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہاں پر عدلیہ کا جو رول ہے وہ بالکل مائنس ہو چکی ہے, وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. تو اس میں ہم تمام لوگوں کو ان کی زندگی اور سلامتی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے تشویشناک ہیں. درست ہے. یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ پراکسی کے حوالے سے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے منسٹری میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے سنا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYSC کو جو ہے BLA کی پراکسی, پولیٹیکل پراکسی قرار دیا گیا, اور انڈیا کے حوالے سے بھی اس کو جوڑا گیا. تو آپ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں, کیا موقف ہے آپ لوگوں کا آفیشلی؟
जी देखें, ये तो पहली बात ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी एक पॉलिटिकल एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हो जाती तो शायद हम इस बात को जवाब भी दे देते, लेकिन इस वक्त जो फौज के सरबराह या DGI-SPR की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो हम समझते हैं कि ये वो जो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मैंने पहले भी एक डिटेल में बात किया कि जिस तरीके से बलोच यकजहती कमेटी को क्रैकडाउन का सामना रहा है। जब हम लोग ग्वादर में राजी मुच्ची के लिए गए थे और हमें वहां पे क्रैकडाउन का सामना हुआ, उस टाइम पे भी बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर इस तरीके के इल्जामात लगाए गए और हमने बारहा ये कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होता। अगर इल्जामा तो कोई भी लगा सकता है, जो है बलोच यकजहती कमेटी ने आज क्लियरली वाज़े तौर पर ऑन ग्राउंड साबित किया है कि वो एक पीसफुल मूवमेंट है और वो अपनी पीसफुल एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो अपने लोगों की, अपने अवाम की जो है राइट्स का मुतालबा कर रही है। और हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर के बेसिस पे हम मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के दायराकार के अंदर रहते हुए हमारे जो मुतालबात है, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, आज तक हमने किसी भी एक जो है गैर कानूनी कदम नहीं उठाया है। आज तक हमने किसी भी हमारी एहतजाज की वजह से ना आज तक किसी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, ना आज तक गवर्नमेंट की किसी जो है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद सिर्फ मीडिया के सामने बैठना और ये क्लेम करना कि बलोच यकजहती कमेटी इंडिया की प्रॉक्सी है, तो मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक ही कह सकते हैं इस बात को कि आप जो है ऑन ग्राउंड आप चीज़ों से नावाकिफ हैं। आज इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी की जो पोजीशन है, बलोच अवाम के अंदर जो उन्हें सपोर्ट हासिल है, आप उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए आप इस तरीके के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन हमने खुद इस चीज़ को साबित किया है और हम आने वाले वक्तों में भी इस चीज़ को साबित करेंगे कि आया हम प्रॉक्सी थे या सिर्फ हम बलूचिस्तान में उन माओं और बहनों और उन बच्चियों की जो तकलीफ है, जो अजियत है, या जो रोज़ाना की बुनियाद में बलूचिस्तान में हमें लाशें मौसूल हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद में लोगों को जबरी तौर पर उठाकर गायब किया जा रहा है, बलूचिस्तान में जो एक लाकानूनियत, बलूचिस्तान में जो एक बदअमनी की फिजा कायम किया गया है, हम उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, हम अपने उन बेसिक राइट्स को लेने के लिए हमारी जद्दोजहद है। और हमने इस तरीके के इल्जामात से आज भी अगर आप देखें कि बलोच यकजहती कमेटी क्या क्लेम कर रही है, बलोच यकजहती कमेटी के आप चार्टर ऑफ डिमांड्स को जाकर देखें, बलोच यकजहती कमेटी ने हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात पर बैठा है, उन्होंने बलूचिस्तान के मसले को उठाया है, बलूचिस्तान के मसले पर सवाल किया है। आज बलोच यकजहती कमेटी को अगर ये जो सजा मिल रही है वो ये है कि अपने लोगों की हकूक के लिए जो बलोच यकजहती कमेटी सवाल उठाती है, जो एहतसाब मांगती है, उस चीज़ के ऊपर यही वजह है कि बलोच यकजहती कमेटी को आज इस नहज पे क्रैकडाउन का सामना है। आज भी अगर आप देखें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, आप बलोच यकजहती कमेटी को प्रॉक्सी तो कह सकते हैं, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी जो डिमांड्स कर रही है, आप उन डिमांड्स के ऊपर भी तो तहकीक करें कि आया वो सच है या सच नहीं है। आज हमने जो है मशके, एक छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक ही फैमिली से 9 लोगों को आर्मी की वर्दी में आके जो है पहले उन 8 लोगों को उठाया गया, आर्मी कैंप में लाया गया और फिर उनके घर वालों को कहा गया 2 दिन बाद कि आप आए और अपने बच्चों की जो है बच्चों को आप लेकर जाएं। जब उनके घर वाले खुशी खुशी वो जा रहे थे अपने बच्चों को बच्चों की रिहाई के लिए और उनको रिसीव करने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके बच्चों की लाशें पड़ी हैं। और इसी फैमिली से जो 3 दिन पहले लतीफ़ बलोच जो कि नामवर सहाफ़ी हैं, उनको एक ही फैमिली है जिनको रात को सोते हुए उसके घर के और तमाम अफराद के सामने उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दी गई। या फिर परसों रात जो अवारान में वाक़या हुआ कि वहां पर जो आर्मी की वर्दी में आके एक नईम नामी शख्स है, उसकी जो है जबरी हिरासत में लेने के लिए जब आए और घर के अफराद ने मुजाहिमत किया, तो एक औरत है दादी बलोच, उनको जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी मीडिया ने इस मामले को नहीं चलाया। वो तमाम लोग
جو یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی پراکسی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی جن ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے وہ یہی ایشوز ہیں. اگر آپ اتنی بڑی جو ہے آپ کی ایجنسی ہے، اتنی بڑی آپ کے پاس سورسز ہیں، آج تک آپ خود دیکھیں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے اوپر آپ اس کو جو ہے انڈیا کے پراکسی کہتے ہیں، آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو انڈیا کے پراکسی کہتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے اس چیز کو ثابت ہی نہیں کیا. آج تک آپ اس حد تک مجبور ہیں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو آپ نے ایک 3 MPO کے کیس کے اوپر ڈالا ہے. آج تک آپ اس کے اوپر صرف الزامات لگائے ہیں آپ نے، لیکن ایک بھی ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا ہے، اور آپ نے اس کی گرفتاری میں ایک 3 MPO کے کیس کا سہارا لے کر اس کو جیلوں میں بند کیا. اگر واقعی میں آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر واقعی میں آپ کے پاس وہ پروفس ہیں جو آپ ثابت کر پا رہے ہیں، تو آپ آئیں عدالت کے سامنے، ہم بھی تیار ہیں. اچھا سمی، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ یہ جو اسٹیٹ کی طرف سے یا میں نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کے بعد صوبائی حکومت نے بھی کئی پریس کانفرنس کی اور بار بار ایک بات جس کو اٹھایا گیا کہ جی BYC جو ہے وہ کبھی بھی پرتشدد واقعات یا بالخصوص جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت تو نہیں کی، لیکن لاشیں وصول کرنے آ گئے. اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے کہ یہ ایک بار بار یہ بات کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ BLA کی یا وہ جو پرتشدد کاروائی وہ پنجابی یا ایک فوجی مارے جاتے ہیں اس کی مذمت نہیں کرتے؟ پلیز. جی دیکھیں، جب بھی اس طریقے کے واقعات ہوئے جہاں پہ جو سویلینس کے قتل کے واقعات سامنے آئے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا موقف بار بار سامنے آیا ہے، اور ہم نے بار بار اس طرح کے پرتشدد واقعات کو مذمت کیا ہے. جب موسیٰ خیل میں جو واقعات ہوئے تھے، پرتشدد واقعات، اس پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ڈیٹیل میں سٹیٹمنٹس آئے کہ وہ ہر قسم کے جہاں پر جس مقام پر سویلینز جس میں عورت اور بچے شامل ہوتے ہیں، اس میں اگر وہ سویلینز قتل کیے جاتے ہیں یا جو نیاتے لوگ مارے جاتے ہیں، اس طرح کے ہر قسم کے پرتشدد واقعات کی وہ مذمت کرتی ہے. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ وہ نان وائلنٹ ہے اور وہ کسی بھی قسم کی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. اس کے بعد بھی بلوچستان میں مختلف جب بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے بارہا جو ہے اس قسم کے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے صحافی، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کے میڈیا پرسنز، ان کی طرف سے یہ مطالبات کیے گئے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کے اوپر مذمت کرے، لیکن ان کے مطالبے سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو ہے مذمتی بیان سامنے آیا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بلوچستان کے خود مظلوم اور وکٹم ہیں. ہم اپنے بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں. ہم مذمت چلے جہاں تک ایک جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، آپ اس چیز کو مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ٹرینڈ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بلوچستان میں تمام جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، بلوچستان میں اس وقت جو انسانی حقوق کی ایک سنگین ایک کرائسس ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف آپ ان مظلوم اور جو ہے متاثرہ اور ان محکوم لوگوں سے آپ بار بار مذمت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کبھی ان کے بھی تو ایشوز سنیں کہ وہ کس وجہ سے آئے ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں، کن وجوہات کی بنا پر، کس ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے وہ لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، وہ لوگ آج اس ایکٹیویزم میں شامل ہوئے ہیں، وہ لوگ آج اپنے بیسک ہیومن رائٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں. بارہا ہمارے جو ہے موقف کو اس چیز میں غائب کر کے اور ہمیں اس ایک نہج پہ پہنچانا کہ ہم بار بار اس طریقے کے مذمت کے واقعات کو جو ہے مذمت کریں. ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مذمت کیا ہے، ہم اب بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلے میں نے ابھی مذمت کیا، میرے مذمت کرنے سے آ جاتی ہے کوئی تبدیلی، کوئی چینج آ جاتی ہے؟ یا بلوچستان میں جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں میرے مذمت کرنے سے وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ یا بلوچستان میں اس وقت جو بدامنی کی، قتل و غارت کی جو ہے ایک فضا قائم ہے، آیا وہ میرے یا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی مذمت کرنے سے ختم ہوتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بارہا جو مذمت کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، آیا کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا جائے کہ ہم لوگ کس وجہ سے سڑکوں پر آئے ہیں، ہمارے کیا مطالبات ہیں؟ ہم لوگ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر ان مذمت کر کے ان کا منہ نہیں تکتا ہے، آج وہی بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اور ریاستی جارحیت کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے تو کوئی اس پر سوال نہیں اٹھاتا. بلوچ یکجہتی کمیٹی جن واقعات کے اوپر سوال اٹھاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اواران میں واقعات ہوئی ہے، وہ وہی واقعات ہیں جو مشقے میں ایک ہی گھر سے آپ 10 افراد کو قتل کر دیتے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی ان واقعات کو اجاگر کر رہی ہے. آپ
آپ لوگ اس پر بھی تو سوال اٹھائیں, آپ لوگ اس معاملات کو بھی جاننے کی کوشش کریں. لیکن نہیں, ایک چیز کو بارہا ہم سے پوچھا جا رہا ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ہم سے مذمت کرنے کا ایک بیان, جس میں ہماری جو ایکچوئل جدوجہد ہے, جو ہماری پیسفل اسٹرگل ہے, اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت بار بار یہ الزامات کیوں لگا رہی ہیں؟ جی دیکھیں, بلوچ یکجہتی کمیٹی اس وقت جس کو ایک بہت بڑی پیمانے پر ایک عوامی سپورٹ حاصل ہے, بلوچستان حکومت ہو یا بلوچستان میں اس وقت جتنے بھی مقتدر لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بلوچستان کی میں ہونے والی اس پیسفل اسٹرگل سے خوفزدہ ہیں. وہ لوگ خود اس چیز سے انسیکیور ہیں. آج اگر بلوچستان حکومت میں اگر آپ دیکھا جائے کہ کون لوگ بلوچستان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ بیٹھے ہیں جو بلوچستان میں کبھی امن نہیں چاہتے, وہی لوگ بیٹھے ہیں جو بلوچستان کے حالات کبھی بہتر کرنا نہیں چاہتے, وہی لوگ ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں امن قائم ہو, کیونکہ جو بلوچستان کی حکومت میں آتی ہے اس کا ایک ہی جو ہے مقصد ہوتا ہے یہاں سے کہ بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے فنڈز, بلوچستان کے بجٹ وہ لوٹ مار کر کھا لینا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی بلوچستان میں تحریکیں اٹھتی ہیں وہ احتساب کا مطالبہ کرتی ہیں, وہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ فیئر ٹرائلز کی جو ہے مطالبہ کرتی ہیں, وہ یہاں پر امن کا مطالبہ کرتے ہیں, تو ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کی اس جنگ سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو وار بینیفیشریز کہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو. یہ جس طریقے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کبھی اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بلوچستان حکومت ہو یا پھر جو ہے اس وقت جو بھی بلوچستان میں بیٹھے جو نام نہاد جو ریاستی نمائندے ہیں, وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پیچھے پڑے ہیں, ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بلوچستان میں جب امن قائم ہوگی تو ان لوگوں کی دکانداریاں جو ہے بند ہو جائیں گی, ان لوگوں کا مارنا, ان لوگوں کا لوٹنا, بلوچستان میں جو بدماشی کر رہے ہیں, بلوچستان میں جو دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں, وہ تمام لوگ ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کی وہ دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچ یکجہتی کمیٹی سب کے لیے ایک کانٹے کی طرح ہے اور سب لوگوں کو چبھ رہی ہے. جو لوگ ہوگی جب بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک بہتر پوزیشن میں آئے گی, بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں احتساب کی بات کرے گی, جب یہاں پہ احتساب ہوگا تو سب کے پول کھل جائیں گے. اور یہ سب ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں, ان چیزوں سے جو ہے انسیکیور ہے جو کل کو آنے والے وقتوں میں ان کی دکانداری ہیں جس کی وجہ سے بند ہوں گی. ہم یہ اخذ کر لیں کہ اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کو سپیس ملتی ہے تو یہ جو ملیٹنسی ہے, یہ جو ایک سلسلہ ہے, یہ قابو ہو سکتا ہے, کنٹرول ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ملیٹنسی کا سوال ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پرم جدوجہد اس چیز کو ختم کر سکتی ہے. یہ دیکھیں ریاست کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ریاست کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چلتی ہے. یا آج بلوچستان میں جو سب سے بڑی ملیٹنسی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اگر آج اسپیس ملتی ہے تو وہ ان وجوہات کو ایڈریس کر رہی ہے جو بلوچستان میں بدامنی کی وجہ بن چکے ہیں. جو بلوچستان میں آج اگر بلوچستان کے حالات, بلوچستان میں جو قتل و غارت کی ایک فضا ہے, اگر وہ ختم ہوتی تو شاید آج بلوچستان کے حالات مختلف ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے پرامن تحریک کے اوپر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں, ان کو انڈیا کی پراکسی کہا جاتا ہے. تو جب پرامن تحریک کے جب پرامن احتجاج کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے, جب پرامن طریقے سے جو اپنے حقوق کی بات کرنے کا جو ایک تصور ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے, تو لوگوں کے پاس آخری راستہ کیا بچتی ہے؟ ہتھیار کا راستہ بچتا ہے. اور ہم آج بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نہج پر بلوچ عوام کو نہیں لے کے جانا چاہتے. ہم بلوچستان میں پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں اور ہم بلوچستان میں کے مسائل کو پرامن طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہماری بات کو, ہماری اس جدوجہد کو بار بار متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ملیٹنسی ختم کرنا یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن البتہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جن ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے, اگر اس کو وہ اسپیس دیا جاتا ہے, وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے, تو شاید بلوچستان کے حالات اور بلوچستان میں جو بدامنی ہے
وہ اس کے حالات مختلف ہوں۔ समीदीन ये बताइएगा कि बिलाखिर इतनी दहाइयां हो चुकी हैं, ये एक मामला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका आप हल क्या समझिए? बिलाखिर जो भी मर रहा है, चाहे इधर से उधर पाकिस्तानी है, वो एक मुसलमान है, एक इंसान है सबसे बढ़कर, कोई बच्चा यतीम हो रहा है चाहे वो कहीं से भी हो, तो इसका क्या समझिए कि एक ऐसा सॉलिड रास्ता हो कि जिससे ये मामला भी हल हो जाए और जो वहां पर एक फिजा एक अरसे से कायम है वो खत्म हो जाए। जी देखिए, सबसे पहले बलूचिस्तान के मसले को समझने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है। बलूचिस्तान के मसले को आप ताकत के ज़ोर पर, आप बंदूक के ज़ोर पर हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में जो है मुसल्लह तहरीकें हैं, उनकी मैं बात शायद नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग जो इस वक़्त बलूचिस्तान में अंदर बलूचिस्तान के ग्राउंड पे बैठे वो इस मुल्क की आइन और कानून की बात कर रहे हैं, उनकी बात को सुनने की ज़रूरत है, उसके बयानिए को सुनने की ज़रूरत है। बजाय इसके जो है उन लोगों को, उन आवाज़ों को कुचल दिया जाता है जो पुरअमन तहरीक और पुरअमन तरीके से अपने हकूक़ की बात करने का एक जो है बयानिया है, उस तसव्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बंदूक उठाएं। आप पुरअमन जद्दोजहद के रास्ते को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल अखज़ कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में आने वाले वक्तों में हालात किस तरफ जाएंगे। सबसे पहले इस चीज़ को जो समझने की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ जो आने वाले वक्तों में शायद एक छोटे लेवल पे लेकिन शायद एक चेंज आ जाए, वो यही है कि आप जो है बलूचिस्तान में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, जो बलूचिस्तान में जो पीसफुली लोग अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, आप वहाँ पे फेयर ट्रायल का मौका दें। बलूचिस्तान में जो कत्ल गारत का एक सिलसिला जारी है, आप उस चीज़ को रोकें। हमने देखें, हमसे मुतालबा किया जाता है कि हम उन वाक़यात को, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, आप उनको मज़म्मत करें। हमने तो जो रियासत की तरफ से दहशतगर्दी हुई है उसको भी हमने मज़म्मत की है, या फिर जो मुसल्लत जो है तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुई है हमने उनको भी मज़म्मत किया है। लेकिन आप पाकिस्तानी अवाम, आप जो पाकिस्तान की अशराफिया है, पाकिस्तान की जो सहाफ़ी है, जो दानिशवर है, उनकी तरफ से आप देखते हैं कि वो उनकी जो है बयानिया एकतरफा है। वो लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके ऊपर वो मज़म्मत भी करते हैं, उनको जो है वो उनकी एहतसाब का मुतालबा भी करते हैं, उनको जो है सज़ा देने का भी मुतालबा करते हैं। लेकिन वो दहशतगर्दी जो रियासी जो वहाँ की एफसी और वहाँ की जो प्राइवेट मलेशियाज कर रहे हैं, उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। और जिस तरीके के हालात बलूचिस्तान में आए दिन रोनमा हो रहे हैं, उससे तो हमें मजीद खदशा है कि बलूचिस्तान के हालात मजीद बदतरी की तरफ जाएंगे। अगर ये जो कत्ल गारत का जो एक सिलसिला जारी है, इसको नहीं रोका गया, अगर एक ट्रांसपेरेंट, एक फेयर ट्रायल का एक तरीका शुरू नहीं किया गया, तो बलूचिस्तान में आने वाले वक्तों में हालात मजीद बदतरी की तरफ जाएंगे। जो आज पीसफुल तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक और एक पॉलिटिकल तरीके से अपने राइट्स का मुतालबा कर रहे हैं, हो सकता है कल ये बयानिए के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो, तो बलोच यकजहती कमेटी जैसी जो तहरीकें हैं उनके साथ बैठने की, उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। वो उनके जो इश्यूज़ हैं, जो वो उन इश्यूज़ को समझने की, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको हल करने की ज़रूरत है। तब आप जाके जो बलूचिस्तान के ग्राउंड के जो इश्यूज़ हैं, आप उनको अगर हल करेंगे, तब आप जो है बलूचिस्तान में जो मुसल्लह तहरीकें हैं या फिर जो है सेपरेशन की जो एक मूवमेंट चल रही है, आप उस मसले को रोक सकते हैं या हल कर सकते हैं। एक सवाल था, मैं उसको स्किप भी नहीं करना चाह, लेकिन पूछना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा जब अपोजिशन में थी तो उसके बड़े वीडियो क्लिप्स भी वायरल होते हैं कि वो उसके ऊपर बात करती थी। अब जब इक़्तिदार में आई है तो वो खामोश हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल मालिक जो है वो उनके वालिद से जाके मिलते हैं और बलूचिस्तान के मसले को हल करने की दरख्वास्त करते हैं। क्या आप समझती हैं कि वाकई ये कारगर साबित हो सकते हैं? जी देखिए, जो लोग अपोजिशन में हैं उनकी आंखें खुली होती हैं बलूचिस्तान के मामले पर, क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स का नाम लेकर वो बलूचिस्तान की माँ और बहनों के जज्बात के साथ खेल सकते हैं। तो जब वो अपोजिशन में होते हैं, वो जबरी गुमशुदगी का बयानिया लेकर उसके ऊपर जज्बाती स्टेटमेंट्स जारी करते हैं और फिर वो
اقتدار میں آتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس طریقے کے واقعہ جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے، ہم نے کبھی اس طریقے کی کوئی بات کی تھی، یا وہ جو مائیں اور بہنیں جو کل بھی اپنے گمشدہ بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے وہ منتظر تھے، وہ آج بھی اسی درد تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پر وہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور اپنے زبان پر جو ہے وہ بالکل جو ہے تالا لگاتے ہیں. تو اس بات سے مجھے نہیں لگتا کہ پھر ان کے والد سے کے ساتھ جا کر بیٹھنا اور بلوچستان کے مسئلے کا حل کی توقع کرنا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے ایک چینج آئے گی اور واقعی بلوچستان کا حل اس طریقے سے ہوگی. ہم نے تو یہی جو سب سے بڑی مایوس کن بات ہے یہی ہے کہ آج جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے ہر بار ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، انہوں نے ہر بار ہماری درد اور تکلیف کو اپنی کرسی کے لیے، اقتدار تک پہنچنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے. بلوچستان میں جو آج اس وقت ایک مایوسی کی فضا قائم ہے، یہی وجہ ہے، وہی جھوٹے وعدے جو بار بار ہم سے کیے گئے ہیں، وہی جو حکومتی نمائندے جو اپوزیشن میں آ کے ان کو انسانیت نظر آتی ہے، ان کو جو ہے اس ملک کے غمزدہ مائیں اور بہنیں اور بچے بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں اور وہ حکومت میں جاتی ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان جو ہے نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو وہ بلوچستان میں اس وقت جبری گمشدگی کے مسئلے کو حل کر سکتے، کیونکہ جس طریقے کے اسٹیٹمنٹس ڈائریکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ مزید حکومتی حد تک محدود ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ڈائریکٹلی جس طریقے سے ملٹری کے لوگ اس چیز کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کا حل بھی ان لوگوں کے پاس ہے جو لوگ آج بلوچستان کے پیسفل تحریکوں کو جو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو دبانے کے لیے اس کے اوپر مختلف الزامات لگا رہے ہیں. بہت شکریہ سمیدین، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. دوستو، سمیدین نے اپنا مکمل موقف اپنا سامنے رکھا ہے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور کہا کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.